الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحجرات کی 13 نمبر آیت 26واں پارہ۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ بے شک اللہ کے ہاں عزت والا، تکریم والا، اعزاز والا صرف وہی ہے جس کے یہاں تقوی بہت زیادہ ہے، اللہ سے جو ڈرنے والا زیادہ ہو، جو اللہ کے یہاں پر اوامر اور نواہی میں ڈر ڈر کر بچ بچ کر چلتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ 10 ہجری میں جو خطبہ دیا تھا، اس میں بہت بڑا منشور انسانیت پیش کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ منشور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے میگنا کارٹا سے بھی اوپر ہے، اور وہ انسانیت کا منشور ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا تھا لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لا فخر للانساب کلکم بنو آدم و آدم من تراب الا بالتقوی۔ یہ کوئی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور فخر نسب کا کوئی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی پر نسب کا فخر کرتے ہوئے بولتا ہے تو وہ اپنے دین کو موڑ ڈالتا ہے، ٹرم کے ساتھ اس نے سارا دین صاف کر دیا، یعنی اس کے یہاں پر اعمال میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس نے کو فخر کی بات کی، یہ میں جو کرتا ہے نا، خدا تعالیٰ اس میں کو اڑا دیتا ہے۔ تو اس لیے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الا بالتقوی۔ ہاں، کسی کو نسب کو فخر نہیں ہے، اور اسلام کا نظام معاشرت نے یہ سکھایا کہ بے شک ایک چھوٹی سی ناک والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا کالا حبشی بھی تقوی والا ہو تو وہ منصب امامت پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کو امام بھی بنا لیا جائے گا، اور اس کو اقتدار پر بھی بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو قائم کرانے والا ہوگا۔ خدا تمہاری شکلوں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم فی الصدور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب ثم یشیر الى صدرہ 3 مرات۔ 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اس کو سیدھا کرو، اس کو اندر سے مانجو، خدا کا گھر ہے، اگر اس میں خدا بستا ہے تو پھر تو وہ آباد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، خدا کائنات میں کہیں بھی نہیں سماتا، لیکن دل مومن کے میں سما جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا اور کائنات سے بڑا ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں اللہ ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم صورتوں کو دیکھتے ہو، خدا دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل جیسے بھی ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور اس لیے نبی کریم نے معراج پہ، جو انسانیت کی معراج ہے، وہاں فرمایا کہ بلال تمہارے قدموں کی چاہٹ، کھسکھساہٹ مجھے جنت میں سنائی گئی، اور مجھ کو بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی کی ہے۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ہر وقت وضو میں پاک باز ہو کے رہتا ہوں، اور یہ وضو وہی عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے نور چمکے گا رات حشر کے اندھیروں میں، جب ایک اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ کو آنکھوں سے نظر نہ آئے گا تو وہاں پر وہ نور ہوگا جو آگے آگے چلے گا۔ اور سورت کے اندر یہ فرمایا کہ جس دن تم دیکھو گے کہ نور آگے آگے چلے گا، اور منافق کہے گا کہ کچھ ہمیں بھی دیتے جاؤ، تو وہ کہے گا کہ وہ پیچھے سے ملتا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے ہم حد لگا دیں گے اور وہ دیکھ نہیں سکیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دنیا پہ غرہ کیا، اور تم نے دنیا کا دھوکہ کھایا، اور یہ ایمان کی باتیں چھوڑیں، اور اب تمہیں وہیں سے ہی لینی چاہیے۔ اور خدا کہتا ہے کسی بدلے پہ بھی ہم ان کو اور کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے، بے شک وہ زمین سے آسمان جتنا بدلے میں سونا بھی بھر کے لائے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے وہ معیار
جس کو خدا کا خوف اور تقوی ہو، وہ فخر کی بات، نسب کی بات، اس لیے فرمایا فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ یہ دنیا کا، لوگوں کا یا کافروں کا یا یہ سب کو جو تکبر پہ ہوتے ہیں، ان کا یہ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، آنکھ اٹھا کے بھی ان کو نہ دیکھو۔ اور خدا کے نبی نے اعلان کیا کہ محشر کے میدان میں جب وہاں حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور بہت بڑی تعداد غریب و غربا کی میرے ساتھ ہوگی۔ اور وہ نبی وہ یہ کہتا ہے کہ الفقر فخری، مجھے اپنی غربت پر فخر ہے۔ دنیا امارت پہ فخر کرتی ہے، نبی کا نظام دیکھیں کہ وہ دل جو پاک اور کلیئر ہے، اس کے یہاں پہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس دنیا کی ویلیو میں ایک قیمت، ایک سیکنڈ کی قیمت یہاں پر اگر لی جائے آخرت کے مقابلے میں، تو وہ تو جناب ویلیو لگاؤ تو مچھر کے پر جتنی بھی نہیں بنتی، اور سیکنڈوں پہ جاؤ تو سیکنڈ کا 1000واں حصہ بنتا ہے۔ تو ہم نے یہی سب کچھ بنا رکھا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ ایک مشن ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخر پہ آئے، فرمایا میں سب سے آخر پہ آیا ہوں، سب سے پہلے میرا حساب، میری امت کا حساب ہوگا، اور 120 جو لائنیں ہوں گی انسانوں کی، اس میں 80 لائنیں میری ہوں گی، اور باقی 1,23,000 انبیاء کی صرف 40 لائنیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جو تقوی و پرہیزگاری کا ہے، اور انسانیت کا ہے، اور برابری کا ہے، مساوات کا ہے، اس مساوات اور برابری کے اصول کو آگے لے کے چلنا اور دنیا کو کنوے کرنا، یہ مشن ہے، اور یہی نیکی کی بات ہے۔ جو نیکی کی بات کو آگے بلا کرے وہ نیکی میں پورا حصہ پاتا ہے۔ ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔